بعد سورۃ التغابن تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کفار، مشرکین، ملحدین کے بارے میں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم ای لتخبرن بجمیع اعمالکم جلیلها وحقیرها صغیرها وکبیرها۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ فرما دیں کہ اٹھائے جاؤ گے، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، اور اس کے بعد پھر تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بھی اللہ خبر دیں گے، چاہے وہ اعمال بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا اس سے بڑے ہوں، یا زیادہ یعنی ہیبت والے ہوں یا حقیر ہوں، جو بھی تمہارے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے لائے جائیں۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ تمہارا اٹھانا اور تمہیں حساب کتاب دے کے سزا جزا دینا اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بَعْثَكُمْ وَمُجَازَاتَكُمْ۔ وَهَذِهِ هِيَ الْآيَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم بربہ عز وجل علی وقوع المعاد ووجودہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تیسری آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ قسم کھا کے بتائیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور حضور قسم کھا رہے ہیں کہ قیامت برحق ہے اور سب نے اٹھنا ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالأولی فی سورۃ یونس، پہلی آیت مبارک سورۃ یونس میں او یستنبئونک حق ہو قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین۔ سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے خبر لیتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کا آنا صحیح ہے، حق ہے؟ آپ کہیں ہاں مجھے اللہ کی قسم ہے، اپنے رب کی قسم ہے، یہ حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے کہ کہیں بھاگ جاؤ۔ والثانیۃ فی سورۃ السبع وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم
اللہ پاک نے فرمایا کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، آپ کہیں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ قیامت ہر حال میں آئے گی. یہ دوسری جگہ قسم. اب تیسری جگہ اسی صورت میں ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. تو یعنی قیامت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ قسم کھا کے بتلائیں قوم کو. اب فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا یعنی القرآن واللہ بما تعملون خبیر ای فلا تخفی علیہ من اعمالکم خافیہ. اللہ نے حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا یعنی قرآن پاک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں رہتا. یہیں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ باطل فرقے جتنے ہوتے ہیں نا ان کو کسی جگہ کوئی ایک لفظ متشابہات میں مل جائے بس اسی کے پیچھے پڑ جائے. کیوں؟ ان کے پاس جو ہے دلائل تو ہوتے نہیں، صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ توہمات ہیں، خیالات ہیں، اقوال ہیں، یا پھر متشابہات کا سہارا لیتے ہیں. مثلا ایک آیت میں آ گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں نور اور کھلی ہوئی کتاب. تو وہاں پر بعض مفسرین کرام نے یہ لکھ دیا کہ بھئی نور سے مراد تو حضور پاک ہیں اور کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. ایک قول ہے مفسرین کا، ورنہ جتنے بڑے مفسر ہیں صحابہ میں تابعین میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے. لیکن ان کو ایک آیت مل گئی، انہوں نے اسی پہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اور جتنی ضعیف روایات ملتی تھیں وہ بھی ذکر کر دیں. دیکھیں جی اصل مسئلہ تو قرآن میں ہے نا، تو یہ روایات بھی جو ضعیف ہیں تو کیا ہوا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ عادت ہے ہمیشہ سے فرقہ باطلہ کی. اور جو علماء حق ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے قرآن میں آیات محکمات کیا کہہ رہی ہیں. اگر کسی جگہ متشابہات ہوں تو ان کو محکمات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. مثلا یہاں آ گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. انہوں نے کہا بھی اب دوسری جگہ دیکھیں تو دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، تو وہاں قرآن مراد ہے. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو وہاں بھی قرآن مراد ہے. انہوں نے کہا بھی جہاں جہاں لفظ نور آیا ہے اللہ نے اس سے مراد قرآن لیا ہے، تو اس آیت میں بھی اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ باقی ساری آیات اس پہ دلالت کر رہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیز نص قطعی سے ثابت ہو گئی ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد ہیں، انسان ہیں. اسی طرح نص میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قل انما انا بشر مثلکم. اسی طرح واضح ہو گئی قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا.
اسی طرح قرآن میں آیا قالت رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم. تو ساری آیتیں جب دلالت کر رہی ہیں کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اولاد آدم ہوتے ہیں، تو پھر بلا وجہ سارے نصوص کو چھوڑ کے بس ایک لفظ سے بنیاد رکھ لے آدمی عقیدے کی. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر جن سے نور سے ہیں تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی شعری نورا وفی دمی نورا وان یمینی نورا وان شمالی نورا. تو دعا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اسی طرح بات سمجھیں، یہ باطل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عقیدے کی بنیاد کیا رکھ لی کہ جی چونکہ یہاں حرف واہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تو جب واہ درمیان میں آ گئی تو معطوف علیہ کے درمیان تغایر ہونا ضروری ہے، اس کو بنیاد بنا لیا، ساری قرآن کی آیتیں چھوڑ دی. پھر جو حقیقت ثابتہ ہے بھی حضور پیدا ہوئے، آپ کی والدہ آمنہ ہیں، آپ کے ابا عبداللہ ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ ہیں، آپ کی ردائی بہن بی بی شیمہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ جی ہیں تو نور لیکن لباس بشر میں ہیں. تو جبریل جب لباس بشر میں آتا تھا تو یہاں شادیاں بھی کی تھی، اس نے بچے بھی جنے تھے. تو یہ ایک غلط عقیدے ہوتے ہیں. جیسے کہ مثلا عیسائیوں نے مسلمانوں پہ کہا کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا. تو یہ تو جمع کا صیغہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم نے اتارا ذکر. تو جب جمع کا صیغہ ہے اور جمع کے اقل الافراد 3 ہوتے ہیں تو ہمارا عقیدہ تثلیث ثابت ہو گیا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ 3 کو مانو. اب انہوں نے ایک لفظ جو ہے جمع کے صیغے کو اپنے عقیدے کی بنیاد بنا لیا، لیکن یہ بھول گئے کہ الہکم الہ واحد یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اسی طرح بھول گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اسی طرح بھول گیا ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ ساری آیات بھول گئی، صرف ایک جمع کے صیغے سے دلیل بن گئی. اور تم جس کو بیٹا کہہ رہے ہو وہ کہتا ہے انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح جھوٹے دلائل لے کے آتے ہیں. ورنہ مراد یہ ہے کہ قرآن نور ہے. کیا مطلب؟ نور ہدایت ہے. ورنہ نور کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ قرآن مجسم ہے نور ہے تو پھر اندھیرے میں آپ پڑھ لیں روشن ہوگا. تو اس کے لیے بتیاں کیوں جلاتے ہیں، اینکیں کیوں لگاتے ہیں؟ وہ تو نور ہے. نور تو ہر کسی کو نظر آتا ہے چمکتا ہوا. تو معنی کیا ہے کہ قرآن نور ہدایت ہے. انبیاء بھی نور ہدایت ہوتے ہیں. ہمارا ایمان جو ہے یہ بھی نور ہے کہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے توحید کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور اسی طرح فرمایا من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب مومن پل صراط پہ جائیں گے نورہم یسعی بین ایدیہم. اب اس کا معنی تھوڑا ہے کہ وہاں نور بن جائیں گے، یہاں انسان تھے. اس لیے ہمیشہ باطل فرقے جو ہیں وہ ایسے الفاظ کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں لفظ آ گیا، ہاں نور آ گیا نا جی
تو دیکھیں جی مفسر نے لکھا ہے نا کہ حضور مراد ہے، بھئی نور نبوت مراد ہے، جن سے نور تو کسی نے نہیں لکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہاں لفظ نور ہے لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، والنور الذی انزلنا یعنی القرآن، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے آگے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وقوله تبارک وتعالی یوم یجمعکم لیوم الجمع وهو یوم القیامہ سمی بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تبارك وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود۔ اللہ نے فرمایا اس دن یوم الجمع، جمع کیا مانا؟ یعنی قیامت کا دن، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اولون اور آخرون کو ایک ہی میدان میں اکٹھا فرمائیں۔ ساری اللہ کی مخلوق ایک میدان میں ہوگی کہ اگر فرشتہ آواز دے تو سارے سن لیں، اور اگر نظر ڈالی جائے تو سب پہ نظر پڑ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع کریں گے، اس لیے اس کا نام یوم الجمع ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ذالک یوم مجموع لہ الناس، جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پہلے پچھلے سب اس مقرر وقت پہ اکٹھے ہوں گے۔ قولہ تبارک و تعالی ذالک یوم التغابن، اس کا نام تغابن کیوں ہے؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوا اسم من اسماء یوم القیامت، وہ فرماتی ہیں جیسے قیامت کے کئی نام ہیں، قیامت بھی ہے، اس کا نام الساعہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، حاقہ بھی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں تغابن جو ہے یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے نام ہے۔ وذالک ان اہل الجنت یغتبنون اہل النار یغبنون اہل النار، کہ اہل جنت جو ہیں وہ بازی جیت جائیں گے جہنم والوں سے۔ وقضا قال قتادہ ومجاہد وقال مقاتل بن حیان لا غبن اعظم من ان يدخل هؤلاء الا الجنہ ويذهب باولئک الى النار۔ حضرت مجاہد حضرت مقاتل بن حیان فرماتے اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا کہ مومن جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ جن کو دنیا میں یہ کمزور سمجھتے تھے، عاجز سمجھتے تھے، ضعیف سمجھتے تھے، آج وہ جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ سارے قارون فرعون جو ہیں جہنم میں جا رہے ہیں۔ قلت وقد فسر ذلك بقوله تبارک وتعالی، اب مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے۔ یوم التغابن کا معنی کیا ہے؟ من یؤمن باللہ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہی تغابن ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، اللہ ان کی برائیوں کو مٹا ڈالیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی، یہی تو ہے نا جیت۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی وہی جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہی تغابن ہے کہ مومن جنت میں چلے گئے اور کافر جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اللہ لا الہ الا هو
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ وہی خبر دے رہے ہیں جو سورۃ الحدید کی آیت میں اللہ نے خبر دی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت نہ زمین میں نہ تمہارے جیوں میں آتی ہے مگر سب کچھ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے, تمہیں پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھا ہے, اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسان ہے. چونکہ سارے فیصلے تو ہو چکے ہیں قضاء و قدر کے, اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, کہ یا اللہ ہمیں تیری تقدیر کے ہر فیصلے پہ ایمان ہے, خیر پہ بھی ایمان ہے, شر پہ بھی ایمان ہے, اور مرنے کے بعد اٹھنے پہ بھی ایمان ہے. تو زمینوں میں زلزلے آتے ہیں, زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں, زمینیں پھٹ جاتی ہیں, اور انسان مر جاتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, وبائیں آتی ہیں, سب اللہ نے پہلے سے فیصلے کر چکے ہیں, لکھے ہوئے ہیں, اور جو کبھی بھی نہیں بدل سکتے. وَهَكَذَا قَالَ هَٰؤُنَا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اذن اللہ سے کیا مراد ہے؟ بِأَمْرِ اللَّهِ, یعنی اللہ کے حکم کے بغیر, یعنی ان قدر ہی و مشیت ہی, اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوده عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. اب حضرت مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ عقیدہ رکھتا ہے, جانتا ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر ہے, صبر واحتسب, اس میں صبر کرتا ہے اور اللہ سے طلب ثواب کرتا ہے, واستسلم لقضاء اللہ, اور اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں جو چیز فوت ہوگی اس کا بدلہ بھی عطا فرماتی ہیں, اس کے دل کو یقین صادق بھی نصیب فرماتے ہیں, اور کبھی تو ایسا بدلہ دیتی ہیں کہ جو اس جانے والی چیز سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی لیے بی بی سلمہ حدیث مبارک میں آتا ہے, بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا خامند, میرے شوہر جب فوت ہوئے تو مجھے شوہر سے بے انتہا محبت تھی, اور وہ بڑے عظیم انسان تھے. انہوں نے ہی مجھے دعا سکھلائی تھی کہ اگر کوئی مصیبت آئے, غم آئے, تو یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ 3 دفعہ دعا پڑھ لی کہ بھئی ابھی سلمہ نے ایسے تو نہیں کہا ہوگا, حضور سے سنی ہوگی, لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اس میں ہے کہ یا اللہ تو اس نقصان کا اس سے بھی بہتر بدلہ دے. لیکن میں دل میں سوچتی رہی کہ ابھی سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں ملے گا. بہرحال میں دعا پڑھ کے اللہ پہ یقین کر کے اس بات کو, وقت گزر گیا, جب میں عدت سے فارغ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے لیے پیغام بھیج دیا. تو اب بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس دعا پہ یقین ہوا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر رشتہ دے دیا. ابھی سلمہ لاکھ مقام رکھتا ہو لیکن حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا ایمان اللہ کی قضاء و قدر پہ ہوتا ہے نا, وہ ہر حال میں فائدے میں ہوتے ہیں. خوشی ملتی ہے شکر کرتے ہیں, دکھ آتا ہے صبر کرتے ہیں, صبر پہ بھی یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور شکر پہ بھی انعام ہے.
تو اس لیے مومن تو ہر حال میں فائدے میں. اسی لیے بعض بزرگوں نے تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، اور وہ اکثر جو ہے نا خوش ہوتے تھے. جب بھی کوئی ملے نا دیکھتا تو حضرت خوش ہیں اور ہنس رہے ہیں یا تبسم فرما رہے ہیں، اور کوئی پریشانی ان کے گویا کے قریب ہی نہیں پھٹکتی. ایک دن کوئی میرے جیسا بے وقوف مرید ہوگا، اس نے حضرت کو پکڑ لیا. اس نے کہا حضرت انسان ہے، غم ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، صحت ہے، بیماری ہے، طاقت ہے، کمزوری ہے، آپ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. آپ کو ہم نے کبھی اتنے عرصے میں غم میں دیکھا ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے منشے سے ہو رہا ہے، میرے حکم سے ہو رہا ہے، تو پھر میں کیوں غم کروں؟ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا صوفیوں کی، اسی سے بہت سارے لوگ جو ہے نا بیچارے بدک جاتے ہیں. دیکھو کیا کہہ دیا، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے کہ پیر کے حکم سے ہو رہی ہے. تو اب باہر جو بیچارے تھوڑے سے میرے ذرا دو کتابیں پڑھے ہوتے ہیں اور فوراً فتوے ٹھوک دیتے ہیں، ہاں دیکھو لا حول ولا قوت استغفر اللہ، کافر ہو گیا جی. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہ اچھا پیر ہے، کہتے ہیں ہر چیز میرے حکم سے ہو رہی ہے، میرے منشے سے ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے منشے سے ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میرے منشے سے. تو اب جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں نا تو فوراً فتویٰ جڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں کرنا. اگر کوئی صوفیاء کا قول ہے ٹھیک ہے، وہ شریعت میں حجت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جو علم تصوف کو سمجھتے ہیں. صاحب البیت ادری بالبیت، گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کا اندر کیا ہے. تو بہرحال وہ بھی حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اللہ کے منشے سے ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں میرے منشے سے ہوتی ہے. آپ ہنس پڑے. میں جاہل آدمی، جب ہم نے اپنی مرضی کو مٹا دیا ہے کہ ہماری مرضی ہے ہی نہیں، جو ہے اسی کی مرضی ہے، ہم اس کی رضا پہ اتنا راضی ہیں کہ ہماری کوئی مرضی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے ہماری مرضی کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے تو اپنی مرضی کو فنا کر دیا، ہم نے تو اپنی طاقت کو فنا کر دیا کہ مولا بس تیری رضا پہ راضی ہے، مرضی مولا از ہما اولا، آپ جو بھی دے رہے ہیں ہمارے لیے وہی بہتر ہے. اس لیے دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مجتہدین پر ابتلا کے دور آئے، قید میں ڈالے گئے، جیل میں ڈالے گئے، پھانسیوں پہ چڑھائے گئے، ان کے چمڑے اتارے گئے، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی کہ یا اللہ جو آپ نے لکھا ہے وہ بس ہم اسی پہ راضی. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. والد صاحب خود فرماتے تھے حضرت دین پوری حضرت خلیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، انگریزوں نے گرفتار کیا جو وہ تو مجاہد تھے، انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن تھے. پیرا جھنڈا اور حضرت اور یہ لوگ تو ساری زندگی انگریزوں سے لڑتے رہے، اسی لیے ان کی جماعت کو حر کہا جاتا ہے، احرار، یہ آزاد ہیں، انگریزوں کو نہیں مانتے. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے گرفتار کیا، ہتھ کڑی لگائی، اور جناب خانپور سے سکھر تک بدبخت پیدل لے گئے تاکہ لوگ دیکھیں اور ڈریں کہ ہم اتنے بڑے آدمی کو گرفتار کر سکتے ہیں، تم کیا ہو. چلے گئے، جیل میں رہے، اللہ عالم کتنا عرصہ. اس کے بعد اللہ نے رحمت کیا، مقدمہ شکدمہ ختم ہو گیا. بس فرماتی ہے میں ایک دن ملنے گیا، تب میں نے کہا حضرت انگریزوں نے اتنی توہین کی، اتنی اہانت کی، ہتھ کڑی لگائی، پیدل چلایا، جیل میں ڈالا، آپ نے کوئی بزرگی شزرگی نہیں دکھائی.
حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو تماشا دکھاتے نا. حضرت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ وہ بڑے جلالی بزرگ تھے، بہت جلدی جلال میں آ جاتے. تو ان نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت اگر حضرت امروٹی ہوتے نا تو ان انگریزوں کو کوئی مزہ تو چکھاتے ہیں. آپ نے چپ کر کے چلے گئے، بس جیل کاٹی آ گئے. انہوں نے فرمایا فقیرہ، حضرت امروٹی بھی اسی استاذ کا شاگرد ہے جس کا میں شاگرد ہوں، لیکن ابھی فقیر کا برتن بھرا ہوا نہیں تھا، خالی تھا. مٹکا خالی ہو تو کھٹ کھٹ کرتا ہے، بھرا ہو تو پھر آواز نہیں آتی. اس لیے ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے، جو اللہ نے کر دیا وہ ٹھیک ہے، بس خلاص، السلام علیکم. اور اسی میں اللہ کی حکمتیں تھیں کہ کتنی لوگوں نے جیل میں مجھ سے بیٹھ کے اللہ اللہ سیکھا، کتنی لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، کتنی ڈاکو اور چور جو تھے وہ مقام ولایت پہ پہنچے. اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہوگا کہ یہاں کون تبلیغ کرے گا؟ تو اللہ کا منشا ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے بہرحال. لیکن حضرت امروٹی تو انہوں نے کہا وہ فقیر وہ بھی میرے شیخ کا ہی شاگرد تھا نا، ہم کٹھے رہے ہیں، لیکن وہ ابھی فقیر کا برتن بھرا ہوا نہیں تھا. جب مٹکا خالی ہو نا وہ آواز بڑی کرتا ہے، ٹاں ٹاں کرتے، اور جب بھرا ہو تو تب تک آواز نہیں آتی ہے. حضرت اچھا ٹھیک ہے حضرت، بہرحال جو بھی ہے. حضرت امروٹی تھے نا وہ بڑے بادشاہ تھے اور بڑے جذباتی تھے اور بڑے طبیعت میں اتنا جلال تھا، اتنا غصہ تھا کہ ان سے تو برداشت نہیں ہوتی تھی. اچھا کئی دفعہ حضرت دین پوری نے ان کو روکا کہ حضرت یہ کیا آپ ہر وقت ایسی باتیں کر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا سائیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے کہ ماں جو ہاتھ میں لاٹھی بھی ہو تو کتوں بھی کھائی جاوے، یعنی مجھے کتا بھی کاٹے ہاتھ میں لاٹھی ہو نہ ماروں، یہ کوئی بات ہے؟ مجھ سے نہیں صبر ہوتا، میں نہیں برداشت کر سکتا. وہ تو بس ایک سیکنڈ میں ہوتا تھا نا، بس ذرا سی بات ہوئی نہیں. ایک وہ ان کی مسجد توڑنے کے لیے آئے تھے نا انگریز، بڑے بڑے بڑے. انہوں نے کہا خبردار میری مسجد کو اگر ہاتھ لگائے، اگر میری مسجد کو ہاتھ لگائے، مسجد کو توڑا تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا کہ کبھی دنیا نے نہیں کیا ہو. انہوں نے کہا پیر جی عقل سے کام لو، یہ 5-6 ہزار جو مرید تم نے اکٹھے کیے ہوئے نا، یہ ایک توپ کھانے کے گولے کی مار ہیں. ایک گولا ہم ماریں گے نا ان کا وجود بھی نہیں ملے گا، ان کو بھی مرواؤ گے، خود بھی مرو گے. ضد کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے ہمارے مقابلہ کرنے کا؟ حضرت امروٹی جوش میں آ گیا، فرمانے لگے ماں جو ڈاہ ڈزی بندوق کا، اللہ نے مجھے یہ 10 فائر کرنے والی بندوق دی. ایسے اشارہ کیا تو اندھا ہو گیا. کہا جاؤ کتو، جا کے جو ہے میرا مقابلہ کرنا ہے کرو. وہ تو پاؤں پڑ گیا، سمجھ گیا. انہوں نے کہا تو بزرگ کی بات لگ گئی، یہ اشارہ کیا میں اندھا ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت آپ کی مسجد ہم نہیں توڑیں گے، یہ یہاں رہے گی اور مجھے مہربانی کر کے معاف کر دو. وہ انگریزوں کو کہتے تھے کتو، کتا ہے. کہنے کا اچھا کتو معاف کیا جاؤ. اور خلیفے نے کہا کہ میرے سرمے کی سلائی اس کو پہنا دو. وہ سرما لے آیا، پہنا ہے اور ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت آپ مہربانی کریں، آپ کی مسجد کو کوئی بھی نہیں توڑے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا ہوا کہ تم نے فقیر کی مسجد کو نہیں توڑا، ورنہ الحمدللہ اللہ نے فقیر کو ایسی دعا مانگنے کی طاقت دی تھی کہ ایک انگریز کا سر بھی نہ بٹتا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے کاٹ دیتا سب. خود نے کہا حضرت آپ بخشے بھی تو صحیح نہ، مہربانی کریں. وہ مسجد ابھی بھی کری ہے. انہوں نے وہ دریا کا رخ بدل دیا، مسجد چھوڑ دی. انہوں نے کہا بھائی ان سے نہ لڑو. تو حضرت بڑے جذباتی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. میں نے تو دونوں بزرگوں کو نہیں دیکھا، سنی ہے باتیں. نہ ہم نے حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور نہ ہم نے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. بڑے لوگ تھے جہاں حضرت تھانوی آتے تھے، جہاں حضرت مدنی آتے تھے، اور جہاں عبید اللہ سندھی آتے تھے، جہاں بڑے بڑے حضرت لاہوری یہاں آتے تھے. یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. توحید کے پہاڑ تھے، ہر وقت لا الہ الا اللہ
یعنی آپ دین پور میں جائیں تو صدا بھی لا الہ الا اللہ کی ہوتی تھی. حضرت کا حکم تھا کہ کوئی کسی کے گلی پہ کھڑے ہو کے نام سے نہ پکارے, اللہ کی ضرب لگاؤ لا الہ الا اللہ, اندر سے جواب دے گا الا اللہ لا الہ الا اللہ, تاکہ ہر وقت بستی جب آپ اس نالے سے گزرتے تھے نا بس اللہ کا ذکر, ہر وقت بس اللہ کی ذکر ہو رہا ہے. جماعت لگی ہوئی ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر میں ہے, کوئی تہجد میں ہے, کوئی نماز میں ہے. ملتا کیا ہے؟ بھات کھانے کو ملتا تھا. کبھی ہفتے میں ایک دفعہ بڑے گوشت بڑے جانور کا مل جاتا تھا, وہ بھی آدھی روٹی, کبھی پوری روٹی, کبھی سوکھی روٹی, کبھی کیسی روٹی ملتی تھی. لیکن لاکھوں لوگ آئے جن میں انقلاب آیا. کئی اہل بدعت آئے 2 دن کے بعد اہل توحید. کئی زانی شرابی کبابی ڈاکو آئے متقی بن گئے. انقلاب آ جاتے تھے فوراً. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کو اپنے اللہ کے ساتھ بے انتہا ناز تھا. حضرت امروٹی کے خادم کو انگریزوں نے پکڑ لیا ایک قتل کیس میں. ایک ہی ماں کا بیٹا تھا اور وہ حضرت کے لنگر میں روٹی پکاتی تھی. وہ روزانہ آگے حضرت سے لڑتی, آپ نے میرے بیٹے کو خراب کیا. آپ کی تقریریں سن کے جا کے لڑ پڑا کافروں سے. یہ تم مولوی لڑاتے ہو, اور کوئی نہیں تھا, میرے بیٹے کو مروانا تھا. حضرت کہیں بی بی اللہ رحم کرے گا. اور کیا رحم کریں گے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, سزائے موت ہونے والی ہے. فرمایا اللہ رحم کرے. بہرحال پیشی والے دن حضرت تشریف لے گئے. سکھر ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا. کورٹ کے سامنے جو لان تھا نا وہاں حضرت جا کے بیٹھ گیا. حضرت جب بیٹھتے تھے یوں بیٹھتے تھے اور پگڑی باندھ لیتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے. بیٹھ گئے. اب انگریزوں کا زمانہ اور قتل ہوا ہندو کا پادری, اس نے گستاخی کی تھی حضور کی شان میں. اس نوجوان نے قتل کیا تھا. ان کے گواہ, ان کی طاقت, ان کی حکومت. تو بہرحال جج نے فیصلہ 2 گھنٹے کے لیے محفوظ کر لیا. وکلاء سے کہا, دونوں سے استغاثہ سے, صفائی سے کہ بھی فیصلہ میں 2 گھنٹے کے بعد سناؤں گا. وہ باہر نکل آئے وکیل. تو اس وقت کا جو اٹارنی جنرل تھا وہ بھی ہندو تھا, وکلاء جو تھے بڑے بڑے وہ بھی سارے ہندو تھے. تو وہ آمدن حضرت کے آگے آ کے گزرے حضرت کو چڑھانے کے لیے. وہ جانتے تھے نا یہ پیر امروٹی ہے. حضرت تصویر پڑھو. تو وہ سامنے جب قریب آئے تو اٹارنی جنرل نے کہا, پیر صاحب تصویر اور زور زور سے پڑھیں, آپ کے مرید کو ابھی 2 گھنٹے کے بعد سزائے موت ہونی ہے. آپ نے ایسا فرمایا, کتو ماجی تصویر عرش پہ پجی تھا. کتے دوڑ جاؤ, میری فریاد عرش پہ پہنچ گئی ہے. 2 گھنٹے کے بعد جج نے بولا کہ باعزت بری ہو گئی. وہ وکیل گئے, جج صاحب کیا, اس نے کہا چھوڑو بس, یہ دیکھو یہ فیصلہ میں اس کی موت کا لکھ کے آیا تھا. یہ کوئی اللہ کا حکم ہے جس نے یہ فیصلہ سنوایا. اس کی اپیل شپیل نہ کرنا, کچھ بھی نہیں ہوگا. چھوٹ گیا بس. یہ لوگ تھے بس ایسے دیکھا بس جس میں کتو بھائی میری منجو تصویر عرش پہ پجی تھا, میری درخواست جو ہے اللہ کے عرش پہ پہنچ گئی ہے, بس بری ہو گیا. ایسے لوگ بھی تھے. بس ہم تو بدقسمت تھے, نہ خود کچھ بنے نہ کسی بننے والے کی خدمت میں رہے. بس کچھ بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ یہ ٹوٹا پھوٹا کام اللہ لے رہے ہیں, ورنہ من آنم کے من دانم. تو بہرحال جب آدمی کا ایمان ہو نا تو یہ دیکھو. اب دیکھیں ان کا اللہ پہ کیسے ایمان تھا کہ بھی میری فریاد پہنچ گئی بس. کیوں؟ حدیث ہے, اتقی عن دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو, اللہ اور اللہ کے اس مظلوم کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, سیدھی فریاد عرش پہ جاتی ہے. وہ لوگ ایسے نہیں کہتے تھے, قرآن و حدیث کے تابع تھے. اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر ہمارا گناہ ہے.
اسی لیے فرماتے ہیں کہ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور پھر اللہ اس کو اس سے بہتر عوض بھی دیتے ہیں۔ قال علی ابن ابی طلحہ بن عباس من یؤمن باللہ یہد قلبہ یعنی یہد قلبہ للیقین۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اللہ اس کے دل کو یقین نصیب فرما دیتے ہیں۔ فَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وہ جان لیتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے ہر حال میں مجھے پہنچے گا، اور جو نہیں لکھا مجھے نہیں پہنچے گا۔ وقال الأعمش نبی ذبیان قال كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية ومن يؤمن بالله يهد قلبه فسئل عن ذلك فقال هو الرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله ويرضى ويسلم۔ حضرت ابی ذبیان فرماتے ہیں ہم حضرت علقمہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، یہ آیت مبارک تلاوت کی گئی تو انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو مصیبت پہنچے اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اور کہتا ہے مولا سب کچھ تیری طرف سے ہے، میں راضی ہوں لیکن میں عاجز ہوں، میں رحم کی درخواست کرتا ہوں، تو فرمایا یہ معنی ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ ورواه ابن جریر وابن ابی حاتم کی تفسیر وقال سعید بن جبیر مقاتل بن حیان وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ یعنی یسترجع، وہ فرماتے تھے یہد قلبہ کا کیا معنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئے تو وہ استرجاع معنی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وفی الحدیث المتفق علیہ عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له ان اصابته ضراء صبر وكان خيرا له وان اصابته سراء شكر وكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن۔ اب مفسر فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی شان دیکھو کہ اگر اللہ اس کے لیے جو بھی قضا کرتے ہیں مقدر کرتے ہیں وہ بہتری ہوتی ہے، اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی راحت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، شکر کرنا بہتر ہے۔ یہ چیز صرف مومن کو ملتی ہے کہ ہر حال میں فائدے میں ہے۔ اگر موت آ گئی جنگ میں شہید ہو گیا، بچ گیا تو غازی بن گیا، مصیبت آ گئی صبر کیا تو صبر کا جزا ملے گی، اور اگر شکر کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ وقال احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لحیۃ قال حدثنا الحارث بن یزید عن علی بن رباح انه سمع جنادة بن ابی امیہ یقول سمعت عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ ای العمل افضل قال ایمان باللہ وتصدیق بہ وجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبادۃ بن الصامت کہتی ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، تصدیق ہو، اللہ کے راستے میں جہاد ہو۔ قال اريد اعمل من هذا یا رسول اللہ قال لا تتم اللہ بشيء كذلك به، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا سخت عمل ہے، کوئی نرم بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ایمان رکھ لو کہ کبھی اللہ پر اعتراض نہیں کرو گے، جو کچھ تمہیں پہنچے یہ نہیں کہ ہائے مجھے ایسا کیوں لکھ دیا، اور ہائے تقدیر نے ایسا کیوں لکھ دیا، اور ہائے تقدیر نے ہمارا گھر دیکھ لیا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اسی کے اندر اس کی حکمتیں ہیں۔ وقوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول امر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل بما به امر وترك ما نهى وزجر۔ اللہ نے حکم دیا کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، جن چیزوں کا حکم دے اطاعت کرو، جن سے منع کریں رک جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ان نقلتم عن العمل، اگر تم نے عمل چھوڑ دیا فإنما علیہ ما حمل من البلاغ وعلیکم ما حملتم من السمع والطاعة، پیغمبر کے ذمے تو تبلیغ ہے، اس نے دین پہنچا دیا، باقی سننا اور اطاعت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں کرو گے تو پھر تم کو سزا ملے گی۔ قال الزہری من اللہ الرسالہ
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسلیم. امام زہری فرماتے ہیں اللہ تعالی حکم بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول پہنچاتے ہیں، اور ہم پر ہے کہ ہم ان احکام کی تعلیم کریں، تعمیل کریں. ثم قال تعالی مخبرا انه هو الاحد الصمد الذي لا اله غيره، فقال تعالی الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحید ومعناه الطلب وحدوا والالہیت له واخلصوا لدیہ وتوکلوا علیہ. اس آیت میں اللہ نے توحید بیان فرما دی کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اللہ کی الوہیت پہ ایمان رکھو، اللہ کے لیے خالص عبادت کرو، اور ہر کام میں اللہ پہ بھروسہ رکھو. کما قال اللہ تعالی رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. مشرق و مغرب کے وہی رب ہیں، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اسی کو اپنا ضامن، اسی کو اپنا نجات دہندہ سمجھو اور ایمان لاؤ. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ اگر ٹیلی فون پر نکاح کیا جائے، میرے بھائی ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا ہے. نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ دولہا دلہن ایک ہی جگہ پر موجود ہوں. اچھا طلاق میں ضروری نہیں ہے، بیوی کہیں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، یہاں سے طلاق دے دی ہو جائے گی، نکاح نہیں ہوتا. اچھا اگر فرض محال دلہا تو ہے دلہن نہیں ہے تو اس کا وکیل ہو، باپ ہے چاچا ہے جو بھی اس کا وکیل اس سے اجازت لے کے، یا دلہا ہے وہ یہاں رہتا ہے دلہن دوسرے ملک میں ہے، یہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ میں مسمی فلان ابن فلان کو اپنا وکیل شرعی بناتا ہوں کہ وہ مسمات فلانا بنت فلانا سے بے عوض حق المہر اتنا بروبرو گواہان میرا نکاح کر دے، تو یہ جا کے اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر دے گا. نکاح پر جو ہے وہ ایجاب قبول نہیں ہوتا، نہ نکاح ہوتا ہے، بالکل حرام ہے. کیا ہے تو دوبارہ کرو. کہتے جی کہ مکہ مکرمہ جو ہے بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا. بات کو سمجھے، میں تمہارا اعتراض سمجھ گیا ہوں، یہ مجھ پر اعتراض نہیں کر رہے، آپ امام مالک پہ کر رہے ہیں. ہمیں بھی خط پڑھتے پڑھتے اب لفافہ دیکھ کے مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے نا، ورنہ ہم کوئی پیر فقیر تھوڑے ہیں. وہ میں نے تقریر میں ایک دفعہ کہا تھا نا کہ امام مالک کا یہ عقیدہ ہے کہ مدینہ افضل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر شہر جو ہے وہ جنگ سے فتح ہوا ہے، صرف مدینہ تو ہے جو حضور کے پیار سے فتح ہوا ہے. تو اس پہ اعتراض کر رہا ہے جی کہ مکے میں کوئی جنگ ہوئی تھی. بات سمجھو، مکے میں جنگ کے لیے حضور لشکر لے کے آئے تھے کہ نہیں؟ 10,000 کا لشکر جرار لے کے آئے، اور صحابہ کہہ رہے تھے لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد ہم کسی قریشی کے بچے کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو جنگ کے لیے تو آئے تھے مدینے، تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. کوئی عقل کرو، سمجھا بھی کرو نا. امام مالک کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے، امام دار الہجرت ہے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعۃ. تو مکے کے لیے تو باقاعدہ حضور جنگ کے لیے آئے. اب یہ الگ بات ہے کہ حضور نے رحم دلی فرمائی، فرمایا من دخل المسجد الحرام فلہ امان، مسجد میں داخل ہو جائے تو امان ہے، اور من اغلق بابہ، جو دروازہ بند کر دے تو امان ہے، من القى السلاح فلہ امان، جو ہتھیار پھینک دے تو امان ہے، بوڑھے کو امان ہے، بچے کو امان ہے، عورت کو امان ہے. من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. تو جنگ نہ ہوئی، ورنہ آئے تو آپ جنگ کے لیے ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جنگ بھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی. حضرت خالد بن الولید اور حضرت اکرمہ کی جنگ ہوئی ہے باقاعدہ. یہ مکے میں جو جگہ ہے معابدہ کی طرف جائے نا، خانسا کے آگے، اس کو کہتے ہیں خندمہ.
یہ وہی جگہ ہے کہ فاز خالد وفر اکرمہ، علماء نے لکھا ہے کہ وہی خندمہ ہے جہاں سے اکرمہ بھاگ گیا تھا اور خالد جیت گیا تھا. تو وہاں کچھ لوگ بھی قتل ہوئے ہیں، تو جنگ ہوئی ہے. لیکن وہ جو توقع کی جا رہی تھی یعنی وہ جنگ نہیں. مدینے میں تو حضور نے کبھی جنگ کے لیے چڑھائی نہیں کی، کبھی لشکر لے کے نہیں گئے. آپ تو ہجرت کر کے گئے، انہوں نے آنکھیں بچھا دی، انہوں نے صحابہ کو بھائی بنا دیا. جنگ اگر مدینے میں ہوئی ہے وہ تو کافروں نے مکے سے چڑھائی کی، تب احد میں جنگ ہوئی. حضور تو مدینے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے نا، اور اس میں بھی مدینہ فتح نہیں ہو سکا. دیکھو نا، جنگ یعنی بظاہر کافر جیت گئے، صحابہ شہید ہو گئے، لیکن وہ تو واپس چلے گئے، مدینے پر تو قبضہ نہیں کر سکے. کہتے تھے کہ مسجد شریف کی پرانی دری جو ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں اور کسی کام میں نہیں. اب یہ نہ کرو لوگوں کی قالینیں اٹھانی شروع کر دو جی پرانی ہو گئی ہے. ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ گلاس بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کوئی شرعی حیثیت حدیث میں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگلا جملہ ہے حدیث میں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگلا جملہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندے اعتراض نہ کیا کرو، وہ اللہ والے بھی پورا کلمہ پڑھواتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ مشق کراتے ہیں جیسے بچے کو قاری صاحب مشق کراتے ہیں. بچہ آتا ہے نا نیا نیا چھوٹا بچہ پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بچہ تو نہیں پڑھ سکتا، کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اب بچہ کہے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن، بچہ کہے گا الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم. جب پکا ہو جائے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مشق ہوتی ہے، اعتراض نہ کیا کرو، حقائق کو سمجھا کرو. وہ بھی ایک قسم کی مشق ہوتی ہے تاکہ غیر اللہ کی نفی ہو جائے اور اللہ کا اثبات ہو جائے. اور پھر ورنہ یہ ہے، یہ سارا ان کو یہی کلمہ سکھایا کس نے ہے؟ محمد الرسول اللہ نے. اگر حضور نہ آتے تو ہمیں توحید کا پتہ تھا؟ اگر حضور پاک نہ آتے، پہلی دعوت حضور نے کیا دی؟ قولوا کلمۃ تفلحوا بها لا الہ الا اللہ. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اسی کلمے پہ موت آئے. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ. اللہم ارزقنا حسن الختام. اللہم ادخلنا فی الفردوس الاعلی. اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہمارے بیٹے کی گاڑی ٹھیک ہے یار، رات کو ہاں 9 بجے آپ کے کیسے پڑے ہیں وہ لے